الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا مضمون ہے سال میں 5 دن ایسے ہیں جن میں روزہ رکھنا منع ہے۔ ان میں بعض فقہا نے یہ کہا ہے کہ روزہ رکھیں گے تو یہ مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب ہے۔ بعض فقہا نے ان 5 دنوں میں روزہ رکھنے کو صریحاً حرام قرار دیا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشی اور کھانے پینے کے دن ہیں، لہذا جو کوئی ان ایام میں روزہ رکھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ورزی کرے گا، تو ایسی خلاف ورزی حرام کے مترادف ہے۔ لہذا ان ایام میں ہر طرح کا فرض، واجب یا نفلی روزہ رکھنا منع ہے۔ آپ نے لازمی طور پہ اس ویڈیو کو سننا ہے تاکہ آپ جان سکیں وہ 5 دن کون سے ہیں۔ ناظرین، نمبر 1 عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن۔ یہ 2 دن ایسے ہیں کہ ان میں روزہ رکھنا شریعت اسلامیہ کی طرف سے منع ہے۔ یہ دن کھانے پینے کے ہیں، اس پر آپ حدیث مبارکہ دلیل کے طور پہ سماعت فرمائیں گے۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اور دوسری روایت جامع ترمذی کے اندر موجود ہے، حضرت ابو عبید مولا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں قربانی کے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے خطبہ سے پہلے نماز پڑھائی، پھر فرمایا میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے سنا، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان 2 دنوں کے روزہ سے منع فرمایا ہے، یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ ان 2 دن کوئی روزہ نہیں ہے، آقا نے اس بات سے منع فرما دیا۔ عید الفطر میں اس لیے کہ وہ تمہارے روزوں سے افطار کا دن ہے، کہ روزے رکھے ہیں اب تم اس دن افطار کرو، اور مسلمانوں کی عید ہے۔ اور عید الاضحیٰ میں اس لیے کہ تم اپنی قربانیوں کا گوشت کھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دعوت ہے تمام مومنوں کے لیے، تو اگر مومن اس نے روزہ رکھیں گے تو کچھ کھائیں پیئیں گے نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جو دعوت ہے اس کا انکار کرنا یہ لازم آئے گا۔ عید الاضحیٰ کے دن بھی روزہ نہیں ہے، عید الفطر کے دن بھی روزہ نہیں ہے، رکھیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ نمبر 2 ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی ممانعت۔ ایام تشریق اس کے اندر 3 دن آتے ہیں، پہلے 2 دن آپ نے سماعت کر لیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا دن۔ اب 3 دن اور وہ کون سے ہیں؟ ایام تشریق کے 3 دن 11، 12 اور 13 ذی الحجہ شریف۔ یہ 3 دن یعنی عید الاضحیٰ کے بعد جو 3 دن آتے ہیں انہیں ایام تشریق کہتے ہیں۔ ایام تشریق کے اندر بھی روزہ رکھنا وہ واجب ہے، وہ نفلی روزہ ہے، یا وہ واجب یا کوئی فرضی روزہ ہے، یا کوئی قضا کا روزہ ہے، کوئی روزہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ اس پر آپ دلیل کے طور پہ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں گے کہ ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو روزہ نہیں ہے۔ حضرت بشر بن سحیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایام تشریق یعنی 11، 12 اور 13 ذی الحجہ کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ آقا نے فرمایا کہ جنت میں سوائے مسلمان کے کوئی داخل نہیں ہوگا، اور یہ ایام تشریق کھانے اور پینے کے ایام ہیں۔ ان دنوں میں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرو۔ ناظرین، آپ نے سماعت فرما لیا، یہ 5 دن عید الفطر کا دن، عید الاضحیٰ کا دن، 11، 12، 13 ذی الحجہ شریف، یہ 5 دن ایسے ہیں کہ پورے سال میں یہ 5 دن ان کے اندر کوئی روزہ نہیں رکھیں گے، کھائیں گے پیئیں گے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی بھی اسلامی معلومات ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمیں اسی طرح مختلف ویڈیوز کے ذریعے جو مل جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ہمیں اسلامی معلومات جاننے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی۔